ہے نا. آگے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں نماز میں پہلے سلام پڑھا دیا. پہلے سلام پڑھا دیا. کیوں؟ درود شریف اس کا قبول ہوگا جو یہ اس سلام کا عقیدہ رکھے. اس سلام کا عقیدہ رکھے درود اس کا قبول ہے. کون سا سلام؟ السلام علی رسول اللہ نہیں، السلام علیک ایھا النبی. جو یا کہہ کے سلام پڑھے سلام اس کا قبول ہے، اور درود بھی اس کا قبول ہے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے. یا رسول اللہ عرفنا السلام علیکہ. آپ پر سلام پڑھنے کا تو ہمیں پتا چل گیا. درود شریف نماز میں کیسے پڑھیں؟ تو فرمائیے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور میرے اکابر فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ سیدنا ساتھ کہیں. کدی نبی نے نہیں آکھیا زبان کی رکھی لگی برس دینے بے حیا. نبی نے نہیں آکھیا. تجھے نبی کریم کہتے ہوئے تجھ پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے. رب تو فرماتا ہے رسول کریم تو نرا نبی بدبختو ذرا مصطفیٰ کے لیے وہ لفظ بولو جو رب بیان فرماتا ہے. انہو لقول رسول کریم. رسول کریم. رسول کریم. ما غرک بربک الکریم انہو لقرآن کریم وہو رب العرش الکریم. عرش بھی کریم، رب بھی کریم، قرآن بھی کریم، مصطفیٰ بھی کریم. یہ تو درمیان میں چلتے چلتے بار بدن بیت بات آ گئی. الحمدللہ حضرات گرامی، درود شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے سیدنا نہیں بولا. سرکار اپنے لیے خود تو نہیں فرمائیں گے نا، یہ تو غلام کہیں گے. یہ تو بہت گھٹیا مثال ہے. اب کروں کو پلے کو علم ہو تو لفظوں کے پاس کچھ نہیں ہے جو میرے آقا کی عظمت بیان کرے. اور یہ تو بیٹا کہے گا نا میرے ابا حضور، یہ کہے گا نا والد بزرگوار قبلہ عالم میرے ابا جی، یہی کہے گا نا. اور باپ کہے کہ تیرا قبلہ عالم ابا جی یوں کہتا ہے. اور وہ تو یہی کہے گا نا تیرے باپ نے تجھے یہ کہا، تیرا باپ تجھے یہ حکم دیتا ہے. بس وہ یہ کہہ کے ختم کرے گا ابا جی والد بزرگوار محترم. یہ بیٹا کہے گا، باپ اپنے لیے نہیں کہتا. اس لیے رسول اللہ نے سیدنا کا لفظ نہیں بولا. یہ تو تیرا کام ہے، اگر غیرت ہے تو سیدنا کہہ دے، نہیں تو نہ صحیح. اور فقیر تو چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، میں تو ہمیشہ یہی درود شریف پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. حضرات گرامی، کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور مسئلہ سن لو، یاد رکھو. اب تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اگر کوئی پوچھ لے گلا ہوا سڑا ہوا وابی، جہنم رسید وابی، جس کو دیکھ کر جہنم یاد آ جائے. اگر سنیوں اگر چاہتے ہو کہ تم یہاں بیٹھ کے جہنم دیکھو تو وابیوں کا گھر دیکھو، ان کے بوتھے دیکھو، ان کی نشست و برخاست دیکھو. جی جن کے ہاں میرے مصطفیٰ کی عزت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. سنو، جو کام نماز میں جائز ہے باہر ناجائز ہے، یہ قانون آپ مجھے بتا دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، غیروں سے پوچھتا نہیں، وہ تو اس لائق نہیں ہے. جو کام نماز میں جائز ہے
باہر نماز سے باہر جائز کہ نہیں؟ اس کی مثال کیا؟ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں کو درود شریف سے سمجھایا، اس طرح تشہد پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی۔ نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں السلام علیکہ؟ پڑھتے ہو؟ تو جو کام نماز میں جائز ہے خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، نماز کے بعد کیوں جائز نہیں ہے؟ خانہ خراب، تمہیں خدا غرق کرے، تباہ کرے۔ جو ذکر تم نماز میں کرتے ہو السلام علیکہ ایہا النبیو، یہ علیکہ ایہا النبیو جو ہے جب نماز میں کہتے ہو تو نماز کے باہر کیوں نہیں کہتے؟ چور بازاری کرتے منافقو، یہاں پڑھ دے تو کیوں؟ اونچا جو نہیں پڑھنا، نماز میں اونچا جو نہیں پڑھنا، کندھے مدھم آواز پڑھ لو تاکہ قاری اللہ دتا صاحب کی مسجد کے مقتدیوں کو پتہ نہ چلے کہ وہابی کیا پڑھتے ہیں، سنیوں کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ ہم کون سا اونچا پڑھتے ہیں؟ آہستہ آہستہ۔ لیکن قربان میرے سامنے احادیث شریفہ ہیں، ہمارے سامنے ہمارے اکابر پیشواؤں کے اقوال ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایہا النبی۔ بتاؤ نماز میں قرآن شریف پڑھنا جائز؟ بولو یار، ایک عادت چھوڑ دو خدا را، میں تلخی سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے سونا ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ میرے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر نہیں آپ جاگ سکتے تو نکل جائیں، یا پھر مصطفیٰ کا ذکر جاگ کر سننے کی عادت پیدا کریں۔ یہ تمہاری بے روخی نے تو ظالموں کو سر چڑھایا ہے۔ اگر سنی جاگتے ہوتے تو ایک بیٹا ہی کھڑا ہوتا لکڑیوں پہ، سارا مرضی برا کھڑا ہوتا کہ ہم کھڑے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آنا عشق مصطفیٰ زندگی حضور ہے، اہل سنت زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، نماز میں قرآن شریف پڑھنا یعنی جواز کے کئی شعبے ہیں۔ ایک جائز وہ ہے جو فرض ہے، ایک جائز وہ ہے جو سنت ہے، ایک جائز وہ ہے جو مستحب ہے، ایک جائز وہ ہے جو واجب ہے۔ یہ جواز کی کون سی صورت ہے؟ قرآن پڑھنا فرض، نماز میں قرآن پڑھنا، اور نماز کے بعد ناجائز۔ یہ وہابیوں کا فلسفہ ہے، نماز میں قرآن جائز ہے، بعد آپ نہیں یہ کہتے، یہ کہتے بعد میں ناجائز ہے۔ اچھا نماز میں جائز ہے، کوئی ایک دلیل ہے؟ بخاری بخاؤ جی سامنے، صحیح بخاری بخاؤ۔ بے وقوفو، اترا تو قرآن ہے کہ بخاری اتری ہے؟ اترا تو قرآن شریف ہے، ہاں جی، بخاری بخاؤ سامنے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کراس کر کے بخاری کے پاس پہنچ گئے؟ اور سنو بخاری کون عظیم ہے، بخاری کسے کہتے ہیں؟ امام محمد ابن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں خواب میں تھا کہ مجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، حضور کی زیارت کی میں نے، اور زیارت کی تو میں نے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے ایک خدمت کی، کیا؟ سرکار جلوہ گر تھے، میں پنکھا کر رہا تھا، اور قسم بخدا میرے آقا کے چہرہ مبارک پر تو کیا جوتے کی نوک پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ میں پنکھا کر رہا تھا، خواب میں میں سرکار کو پنکھا کر رہا تھا، ہاں جی۔ تو میں جب دن چڑھا، خوشی تو مجھے بڑی تھی کہ سرکار نے کرم کیا، لیکن پنکھے کی حقیقت سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ایک عالم ربانی سے پوچھا، حضور یہ فرمائیں میں پنکھا آپ کو کرتا رہا،
اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے محمد ابن اسماعیل، تیرا پنکھا کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہیں ہونے دے گا، جو سچ ہوگا وہی منسوب کرے گا، جو سچ ہوگا وہی منسوب کرے گا۔ یہ کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل بخاری ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری ہے۔ کون اسماعیل بخاری؟ محمد ابن اسماعیل بخاری جوفی۔ کون؟ سنو، لوگ بکتے ہیں نبی کے چاہنے سے، یعنی وہابی۔ میں نے کبھی ان بدبختوں کا نام نہیں لیا، لیکن آج مجھے لینا اس لیے پڑتا ہے تاکہ میرے بچوں کو پتا چلے اپنے کون ہیں، بیگانے کون ہیں۔ یہی تو شعور ہم تمہیں بیدار کرنا چاہتے، لیکن تم نے آج تک آنکھیں بند رکھی۔ کیا عزیزان گرامی، یہ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے بڑے نے لکھ دیا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر آؤ، بخاری کیا کہتا ہے؟ بخاری بھاؤ جی، حدیث بخاری نہیں بھاؤ۔ میں پوچھتا ہوں، امام بخاری کی زندگی میں کا یہ انمٹ نقش ہے، جو بھی دعا کرے نا وہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری دعا قبول فرما، یا اللہ میری دعا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ سنیوں کی دعا، یا رسول اللہ کے منکروں کا بیڑا غرق کر دے۔ چپ کیوں کر گئے؟ اگر رشتہ دار ہوں گے تمہارے ہوں گے، ہمارے تو نہیں ہیں۔ ہم تو ان بے حیاؤں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ گھر میں کیوں داخل ہو جائے؟ گھر میں کیوں داخل ہو جائے؟ عزیزان گرامی قدر، میں دعا کرتا ہوں مولا جس طرح تو فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جس طرح مصطفیٰ کے گستاخ تجھے پسند نہیں ہیں، وہ تو ابو لہب کی شکل میں تھا، یہ بابیوں کی شکل میں ہے۔ ان کا بیڑا غرق کر دے، ان کا کھانا خراب ہو جائے جی، انہیں پتا چلے کس بھاؤ بکتی ہے۔ یا رسول اللہ کے منکرو، ابھی چند دن گزرنے والے ہیں، جب مرو گے پتا چلے گا قبر میں کس بھاؤ بکتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ امام بخاری کی دعا اکثر قبول ہو جاتی، اکثر قبول ہوتی، اکثر قبول ہوتی۔ ایک دن امام بخاری عرض کرتے یا اللہ میری ایک بات تو مان لے۔ کون سی؟ دنیا میں میری ہر دعا قبول نہ کیا کر، اگر میں دنیا کے لیے کوئی بات دعا کروں تو یا اللہ ساری نہ ماننا۔ انوکھا ولی نہیں دیکھا؟ باقی تو سب کہتے ولی کی تو پہچان یہ ہے کہ جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ لیکن امام بخاری وہ ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ دنیا کے لیے میری ساری دعائیں قبول نہ کیا کر۔ کیوں بخاری کیوں سنبھال کے کیوں رکھتا ہے؟ یا اللہ کچھ میرے لیے، میری عاقبت کے صحیح ہونے کے لیے تو باقی رکھ لینا کہ ساری دنیا میں نہ رہ جائیں۔ یہ امام بخاری ہے، یہ امام بخاری ہے۔ کون بخاری؟ جب ان کو دفن کیا گیا، مزار شریف میں رکھا گیا، جب ان کے جسد اقدس و انور و اطہر و اظہر پر مٹی ڈالی گئی، ادھر مٹی ڈالی، ادھر قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو شروع ہو گئی۔ یہ بخاری ہے، یہ امام بخاری ہے۔ خوشبو، مشک، بتاؤ وہ مشک کس نے ملا دیا؟ کس نے ملا دیا؟ اللہ اکبر۔ رب قادر مطلق ہے، گویا رب ذوالجلال نے سرکار کی احادیث شریفہ کی خدمت کرنے والے کی قبر کے ذروں کو کستوری بنا دیا۔ قبر مہکتی رہی، قبر مہکتی رہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، رب فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔